الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچایا اور مکمل طور پر اس سے جہاں تک ہو سکتا تھا فائدہ اٹھانے کی ہم نے کوشش بھی کی اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس ماہ سیام میں جو کوئی خطا، غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو گئی، اللہ رب العزت اپنے خزانے سے اس کمیوں کو پورا کرے اور ہمیں کمزور سمجھتے ہوئے ہماری دستگیری فرمائے۔ یہ ساری کی ساری عنایت اللہ رب العزت کی ہے کہ جس نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک کی سعادت نصیب ہوئی، ورنہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ عید ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے عید ہمارے ساتھ منائی تھی، ہمارے ساتھ گلے ملے تھے، عید مبارک کہا تھا، آج وہ اپنی اپنی قبروں میں ہیں اور آنے والے چند سالوں میں ایک دن ہم بھی اسی طریقے سے اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام کائنات ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت چاہے اس طریقے سے اس کو چلایا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی خواہش پر یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا پر یہ تمام معاملات ہوتے ہیں۔ آج کے دن بارش، یہ بھی اللہ کا ہی ایک نظام ہے۔ اب معاملہ آتا ہے اللہ رب العزت کے بعد نیچے عوام الناس کا، کہ لوگ اللہ کے اس معاملے کو، اس کام کو کس نوعیت سے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کے کپڑے گندے ہو گئے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، اس کو پریشانی ہوئی مسجد تک آنے میں یا اپنے معاملات کے اندر کوئی پریشانی ہوئی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسی بارش کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ جس چیز کو آپ کی گالیاں یا آپ کا طرز عمل بدل نہیں سکتا، وہاں پر اپنا غصہ دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پر اپنا اظہار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں جتنا مرضی غلط سلط بولتا رہوں،
بارش تو ہوگی اپنے اعتبار سے، کیچڑ تو ختم نہیں ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر رہیں گی. لیکن اسی کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بارش کو دیکھتے ہی یہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے صبح صبح رحمت برسا دی. وہ خوش ہونے لگے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا نزول ہو رہا ہے. انہوں نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا. تو یہ نیگیٹیوٹی اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں ہے، شریعت میں بھی اس کی تائید نہیں کی جاتی. پازیٹیو رہ کر، مثبت انداز میں رہ کر آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے اپنے اعمال کو پورا کرنا ہے. جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو مثبت انداز میں لے کر چلنا ہے. اونچ نیچ آئے گی، کبھی آپ کے موافق ہوگی، کبھی آپ کے غیر موافق ہوگی. غیر موافق ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان سمجھا جائے، ایک آزمائش سمجھی جائے. لیکن اگر موافق ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کی مدد کی جائے. اللہ کے نیک لوگ تو آزمائش کو بھی اپنے لیے رحمت بنا لیتے ہیں. اللہ کے نیک بندے آزمائش کو بھی رحمت بنا لیتے ہیں. کئی جگہوں پر زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو دونوں طرح کے لوگ ملیں گے. کچھ لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ زلزلہ اور یہ ساری کیا رحمت ہے کہ اس معاملے نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا، اللہ سے تعلق کو مزید مضبوط کر دیا، دور نہیں کیا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاملہ کرنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جتنا نقصان ہمارا ہو گیا اتنا کسی اور کا نہیں ہوا. وہاں پر پھر ان کی گرفت ہوتی ہے. تو یہ مواقع ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے جہاں پر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جانچ رہے ہوتے ہیں، امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ میرے تک آنے تک تمہیں مختلف امتحانات سے گزرنا ہوگا اور ان میں کامیابی کی دعا کیا کرو، ان میں مثبت انداز میں رہ کر کامیابی کی دعا کیا کرو. رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، ہمارے میں سے کچھ لوگوں نے اس کو بہت اچھے انداز میں گزارا ہوگا، اپنی وسعت کے مطابق جو عبادت کر سکتے انہوں نے کی، پنج وقتہ نماز کی پابندی کی، تراویح کا اہتمام کرتے رہے، اور اسی طریقے سے تہجد کی توفیق ہوئی تو تہجد بھی پڑھ لی. تو ایسے لوگوں کے لیے آج کا دن ہے، عید کا دن، یہ انعام کا دن ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کھلانے کا دن ہے کہ کھاؤ پیو. آج کے دن اگر کوئی چاہے کہ میں روزہ رکھ لوں تو وہ حرام ہے روزہ رکھنا اس کے. آج کے دن شریعت اسے اجازت نہیں دیتی کہ آپ روزہ رکھیں، گناہ ہو جائے گا، کبیرہ گناہوں میں سے. یہ بھی نہیں کہ اختیار ہے آپ چاہیں تو روزہ رکھیں، ایسا بھی نہیں ہے، اختیار بھی نہیں ہے آپ کو، روزہ رکھنا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. کیوں؟ آج عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ان لوگوں کا دن ہے جنہوں نے رمضان المبارک کو ایک مثبت اور خیر کے ساتھ گزارا، جنہوں نے عبادات کر کے گزارا ہے، جنہوں نے اللہ سے مانگ مانگ کر اپنی گناہوں کی بخشش کروائی ہے. آج کا دن ان کے لیے کہ یہ انعام والا دن ہے، اس دن کھاؤ پیو آپس میں بیٹھ کر. لیکن ہمارے میں سے چند لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر اس طریقے سے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے. رمضان المبارک کی جو اہمیت تھی
اس طریقے سے اس کو پورا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی اس کے مطابق رمضان المبارک کو نہیں گزارا۔ عبادات کی، کبھی کر لی کبھی نہیں کی، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھا، کبھی جمعے کی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی صدقہ خیرات دے دیا کبھی نہیں دیا۔ تو اس طرح وہ زندگی گزارتا اور رمضان اس کا گزر گیا۔ تو عید اس کے لیے نہیں ہے، عید اس کے لیے نہیں، یہ خاص روزے داروں کے لیے۔ آج کا انعام ان کے لیے ہے جنہوں نے صوم و صلات کی پابندی کی، جنہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، جنہوں نے بھوک پیاس کو برداشت کیا، جنہوں نے تراویح جیسی عبادت انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو تھکن میں ڈالا، تھکاوٹ کو برداشت کیا، دن بھر کام کرنے کے باوجود وہ تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا، اس کے باوجود آ کر کام کیا، تراویح میں شریک ہوا، وہ نوافل کا اہتمام کیا، قرآن پاک کو ایک مرتبہ لازمی ختم کیا، کوشش کرتا رہا، مختلف اوقات میں پڑھتا رہا، ناظرہ پڑھنا آتا تھا اسے دیکھ کر پڑھتا تھا لیکن پڑھتا رہا۔ تو آج عید کا دن ان کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ تمام عبادات عطا کر دی۔ ہر شخص جانتا ہے میں نے رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزارا۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا اللہ رب العزت کی چاہت یہ تھی جس طریقے سے میں نے رمضان گزار دیا، یا اس میں بھی میں اپنی منچاہی کرتا رہا؟ اللہ رب العزت کے احکامات کو، حکموں کو میں نے ایک طرف رکھا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جس میں شیاطین کو اللہ رب العزت نے جکڑ دیا تھا، بند کر دیا تھا، لیکن میں خود شیطان بنا ہوا تھا۔ کیا میں نے جھوٹ بول کر کاروبار نہیں کیا رمضان المبارک میں؟ کیا میں نے سود پر کاروبار نہیں کیا؟ آج نئے نوٹ کتنے بک رہے ہیں آپ کے یہاں بولٹن مارکیٹ میں، ایک دتی لے لو 1200 روپے کی، 1100 روپے کی، 200 300 روپے اضافی لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کھلا سود نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کھلے عام اللہ رب العزت کی مخالفت کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت سے کھلی جنگ کی جا رہی ہے، اور وہ خریدنے والے کون لوگ ہیں؟ ہمارے میں سے کوئی دوسری دنیا سے لوگ نہیں آ رہے، ہم لوگ ہی جا کر ان کو جا کر پیسے دے رہے ہیں اور ان سے خرید کر لاتے۔ کیا سود سے زیادہ ان قیمتی، ان فریش نوٹوں کی اہمیت ہے؟ سود جیسی وبا سے، سود جیسی برائی سے زیادہ اس کی اہمیت ہوگی کہ آپ اس سے بچ نہیں رہے، اور جا کر عید کے دن صرف یہ کہ میں کسی کو اگر تقسیم کروں تو فریش کا نوٹ تقسیم کر سکوں، صرف اس لیے آپ نے کھلے طور پر اللہ رب العزت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ سود پر کام کرنے والا، سود پر کاروبار کرنے والا کیا ہوتا ہے، یا سود پر لین دین کرنے والا کھلے طور پر اللہ کی مخالفت کرتا ہے، کھلے طور پر، چاہے وہ زبان سے جتنا مرضی کلمہ پڑھتا رہے، کر وہ غلط ہی رہا۔ آج اگر ہم خریدنے نہ جاتے تو اگلے سال بولٹن مارکیٹ میں وہ لوگ نہ بیٹھتے، مختلف جگہوں پر نہ بیٹھتے کہ بھائی ہم نے خریدا ہے، کوئی لینے والا ہی نہیں۔
وہی چیز آپ کو آخری دن پھر پورے رقم میں مل رہی ہوتی. لیکن ہم نے جلد بازی کی، اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور رمضان المبارک جیسے مہینے میں وہ کام کر لیا جس میں جو عام دنوں میں بھی ہم نہیں کرتے. تو اس کا نظارہ، اس کی ناراضگی اللہ رب العزت نے ایک آدھ دن پہلے دکھائی تھی. کتنا نقصان ہوا، کتنی ہلاکتیں ہوئی. یہ اللہ رب العزت ہمیں دکھا رہے ہیں، جو بچ گئے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں جن کا نقصان نہیں ہوا، کہ تم لوگ سنبھل جاؤ. یہ برائی اگر کسی اور پر آئی ہے تمہارے پر بھی آ سکتی ہے. تم مبرہ نہیں ان چیزوں سے، لیکن اگر اللہ نے بچا دیا ہے تو ایک موقع دیا ہے، ایک لمحہ دیا ہے. تھوڑا سا سوچ لو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچ لو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اللہ رب العزت کی چاہت کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. یہ اللہ رب العزت اس طرح تھوڑے سے جھنجھوڑتے ہیں. اگر کوئی عذاب یا کوئی اس طرح کی چیز کسی اور پر آ جائے تو یہ مت سمجھو کہ ان کے اعمال غلط تھے. ممکن ہے میرے اعمال غلط ہوں، اللہ رب العزت نے ذریعہ ان کو بنا دیا، مجھے آزمائش میں ڈال دیا. اگر میں اس سے نصیحت حاصل کر لوں تو مجھ سے بڑھ کر کامیاب شخص کوئی نہیں. اگر میں نصیحت حاصل نہ کروں تو مجھ سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں. کہ اللہ رب العزت اپنے معاملات کو دکھا بھی رہے ہیں اور یہ شخص اس کی ہلکی سی جم نہیں رہی. تو میرے عزیزوں، آج عید کا دن ہے. عید کا دن میں نے عرض کیا کس کے لیے؟ جس نے رمضان المبارک کو ایک بہترین انداز میں گزارا، ایک اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق گزارا. پریشانیوں میں اپنے آپ کو، افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود روزہ رکھا. کتنے گھر ہیں جن کے پاس شہری میں کھانے کے لیے نہ ہو، ہمیں نہیں معلوم، لیکن کئی لوگوں نے شاید پانی اور کھجور کے ساتھ افطار کیا. کئی لوگوں نے معمولی 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھا لی، آدھی روٹی کھا کر افطاری کی ہو. اور کئی آج عید کے دن بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس نئے کپڑے نہیں پہننے کے لیے. ہمارے میں سے ہی کئی لوگ ایسے ہیں. بظاہر وہ بھی عام لوگوں کی طرح آ گیا ہے، جو صاف ستھرے کپڑے تھے وہ پہن کر آ گیا، عید منا رہا ہے. تو اللہ رب العزت ایک ستاری کی چادر ڈال کر رکھتے ہیں. اس سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت آپ کی اس قربانی کو دیکھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، پتہ نہیں چل رہا، ایسا نہیں. اللہ رب العزت تو آپ کے دلوں کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. دلوں کے اندر جو چیز چل رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ کی نیت کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے اور کر کیا رہا ہے. اللہ رب العزت تمام چیزوں سے واقف ہے. اپنے سامنے جہاں کوئی جگہ نظر آ رہی ہے اس کو آگے ہو کر پر کر لیں تاکہ پیچھے آنے والے ساتھیوں کے لیے جگہ بن سکے. یہاں ایک ساتھی آ جائے. اپنے سامنے جہاں جگہ نظر آ رہی ہے آگے ہو کر پر کر لیں، کیونکہ باہر بارش کا بھی موسم ہے. تھوڑا سا الحمدللہ دھوپ تو نکل آئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ لمحات ہیں جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ ایک خوشی کا ایک سما ہوتا ہے. عید کا موقع اللہ رب العزت نے اپنے روزے داروں کے لیے رکھا ہے، اپنے صائمین کے لیے رکھا ہے، جنہوں نے مشقت کو برداشت کیا،
جنہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ وقت رکھا ہے کہ اس میں آپ آپس میں خوشی منا سکیں، کھا پی سکیں۔ اسی وجہ سے روزے کو آج کے دن حرام قرار دیا کہ آج روزہ نہ رکھا جائے۔ آپ جتنا مرضی چاہیں کہ میں اللہ کی عبادت کروں روزے کی صورت میں، تو آج کے دن اجازت ہے۔ لیکن ہمارے میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن سے کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، جس طرح وہ پہلے رمضان گزرتے رہے یہ رمضان بھی گزر گیا۔ کئی لوگ ہوں گے، خود اگر ہم اپنی ذات کی بات کریں تو ہم خود بھی ایسے ہیں۔ ہم نے رمضان المبارک کا وہ حق ادا نہیں کیا، اگرچہ ممبر پر بیٹھے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں ڈال کر دیکھ لے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ کوئی نبی تو نہیں ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ میں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ میں کمی ہوتی ہے۔ جنہوں نے اپنی چاہت سے رمضان المبارک کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی وہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہو گئے۔ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اسی طریقے سے گناہ کرتے رہے جیسے عام دنوں میں کر رہے تھے، تو یہ پھر اللہ رب العزت کو للکارنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے لوگ ہم میں سے کوئی ہیں تو آج عید کا وقت ہے، یہاں آ کر وہ بیٹھ چکا ہے۔ اگرچہ عید منانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ عید منائے، لیکن اللہ رب العزت اس سے اس کو روکتے نہیں۔ آج وہ بھی عام لوگوں کی طرح سفید کپڑے پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر، نئے کپڑے پہن کر لوگوں کو عید مبارک کہتا پھرے گا۔ ضرور کہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی عنایت ہے اس کے لیے کہ وہ آج اس طریقے سے لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے جب اظہار کرے گا اللہ کی نعمتوں کا، تو اللہ رب العزت بھی پھر قیامت کے دن اسے انہی لوگوں میں شامل کر دیں گے جن لوگوں کے ساتھ وہ شامل ہوا تھا۔ بس تھوڑا سا دعا ہوگی، دعا کے اندر 2 آنسو ندامت کے بہا لینا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نہیں پوچھیں گے رمضان المبارک کیسے گزار کر۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ آپ مانگو وہ عطا کرتا ہے، آپ طلب کرو وہ دے دے گا۔ کچھ نہ کر کے بھی جس نے رمضان المبارک میں ایک نماز نہیں پڑھی، ایک تہجد نہیں پڑھی، آج وہ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا لے، اللہ رب العزت اسے کامیاب لوگوں میں شامل کر دیں گے، اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے، ان لوگوں میں شامل کر دیں گے جن پر انعام و اکرام کیے گئے۔ اگرچہ مراتب ہوں گے اس کے الگ، اللہ رب العزت کے قانون یا اللہ رب العزت کا ترازو ایسے ہی نہیں ہے کہ راتوں کو تہجد میں اٹھنے والا اور دن اور رات بھر خرمستیوں میں گزارنے والا برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہے، کسی کو معاف کرنا چاہے تو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ تو میں اپنے آپ کو اتنا کمزور کیوں سمجھتا ہوں؟ میں بڑے سے بڑا اپنی ماں کو ناراض کر دوں، ماں کے سامنے بھی جا کر معافی مانگتا ہوں تو ماں معاف کر دیتی۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اچھا یہاں مختلف صورتیں ہیں، دنیا میں اگر کوئی ہم سے مانگتا ہے تو تھوڑی سی ہمیں اکتاہٹ ہوتی ہے، کیا بار بار آج مانگ رہا ہے کل مانگ رہا ہے، تو ایک وقت میں آپ اسے جھڑک دیتے ہیں، بھائی بس کرو یار۔ لیکن اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، یہ بندہ آج آیا، کل بھی آیا، دن میں 4 بار آیا، 5 بار آیا، بار بار آ رہا ہے، میرے حضور بار بار اپنا سر جھکا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی، فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے عید کے دن بھی آخری لمحے میں مجھ سے آ کر توبہ کر لی۔ اور اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ہے کہ پوری زندگی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے آخرت میں
آخر وقت میں کلمے جیسی نعمت سے نواز دیا. لیکن یاد رکھیں یہ عنایت، یہ رحمت ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی. کچھ ادائیں، کچھ چیزیں اللہ کو پسند آ جاتی ہیں تو اللہ رب العزت معاملات کو بدل دیتے ہیں. تو ہر بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں زندگی بھر جیسے مرضی گزرتا رہوں، آخرت میں اللہ رب العزت شاید مجھے بھی توفیق دے دے تو شاید والا معاملہ نہ کرے. کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کس طریقے سے ان کے انتقال ہو گیا. گاڑی میں جا رہے ہیں، ٹکر لگی، مر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. رات کو سویا ہے، صبح اٹھا ہی نہیں. ان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ ہم دنیا سے جا چکے. ایسا وقت بھی ہوتا ہے، عین وقت پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ اس وقت دنیا سے چلا. تو یہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو لمحے لمحے کی خبر رکھ رہے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے پاس آ چکا ہے، مجھے جنت نظر آ رہی ہے، میری روح نکل رہی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے، وہ ذکر کر رہے تھے کہ میری روح اتنی نکل چکی ہے، اتنی نکل چکی ہے، اتنی نکل چکی ہے. اس طریقے سے بتا رہے ہیں. اور آخر میں کلمہ پڑھا. تو اللہ کے نیک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت یہ تمام اپنا تکوینی عمل دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو. کیوں؟ وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگوں میں سے، جنہوں نے رمضان المبارک جیسے مہینے کو ایک قیمتی بنایا ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو چاہت اور تقاضے ہوں اس کو پورا کیا ہو، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کی عنایات ہوتی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وضو خانے میں بیٹھ کر لوگوں کے گناہوں کو دیکھ لیا کرتے تھے. لوگ وضو کرتے ہیں، یہ وضو بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر ایک نعمت ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ رب العزت وضو کے ذریعے سے ان کو دھو ڈالتے ہیں. تو حضرت دیکھ لیا کرتے تھے کہ فلاں کے گناہ اس طریقے سے جا رہے ہیں. تو اپنے خاص لوگوں کو اللہ رب العزت اس طرح کی کچھ چیزیں دکھا دیتے. تو ہم بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، ہم کوئی الگ مخلوق نہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی نظر سے دیکھتا ہے. ماں کے لیے اپنے تمام بچے برابر ہوتے ہیں. البتہ جو بچہ ماں کے ساتھ زیادہ ہو، ماں کے ساتھ زیادہ محبت کر رہا ہو، اس سے پھر الگ تعلق ہوگا. یہاں پر آپ کو اپنا محبت اور اپنا تعلق دکھانا ہوگا اللہ کے ساتھ. جس طرح 4 بچے ہیں لیکن ایک بچہ ماں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر یہ کیفیت ہمارے اندر اتر جائے کہ ہم اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، پھر اللہ بھی ہمارے بغیر نہیں رہ سکے. اس کی ادنا سی ایک مثال دے دوں کہ ہمارے بزرگوں میں، ہمارے لوگوں میں یہ بات ہے، جو تہجد کا پابند ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے بغیر الارم کے اس کی آنکھ کھلوا دیتے ہیں. بغیر الارم. وہ رات کو 2 بجے 1 بجے سو رہا ہے، دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود آ کر سو رہا ہے، پھر بھی تہجد کے وقت اٹھ جائے گا. کیوں؟ اللہ رب العزت اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. پھر وہ ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. محبوب سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، چاہت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت بھی اسی طرح یہ مختلف اوقات میں جب آپ کو مسجدوں میں بلایا جاتا ہے 5 وقتہ نماز وغیرہ کے لیے، تو اس میں اللہ رب العزت کی چاہت ہوتی ہے میں اپنے بندے سے مل لوں. لیکن یہ بندہ اگر باہر بازاروں میں گھوم رہا ہو، اپنی خرمستیوں میں گھوم رہا ہو، تو اللہ رب العزت کا دل کتنا ٹوٹ جائے گا. خود اندازہ لگائیں. اگر آپ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، جبکہ آپ نے اس کو بلایا بھی ہو، تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی.
تو ہم کتنی مرتبہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ وقت پورا ہو گیا، نماز شروع کرتے ہیں۔ نماز عام نمازوں کی طرح ہے، البتہ 6 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں اس کے اندر، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیرات اور دوسری رکعت کے اندر 3 تکبیرات۔ پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیرات ہوتی ہیں، امام اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو آپ نے بھی ہاتھ باندھ دینے۔ ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اور اسی طریقے سے پھر امام 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ ہر مرتبہ آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ میں آپ دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور تیسری تکبیر میں آپ نے ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے ہم پھر اس کے بعد اپنی نماز معمول کے مطابق پوری کریں گے۔ پہلی رکعت ہو جائے گی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، معمول کے مطابق نماز پڑھیں گے، اسی طریقے سے الحمدللہ پڑھی جائے گی، کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ رکوع میں جانے سے پہلے پھر دوبارہ 3 تکبیرات کہی جائیں گی، اور ہر تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں گے، اور بقیہ نماز معمول کے مطابق پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد پھر دعا ہوگی۔ خطبہ اور دعا میں شرکت ضروری ہے، کیونکہ نماز کی تکمیل ان دونوں چیزوں پر منحصر ہوتی ہے۔ خطبہ سننا واجب ہے، اگر کوئی شخص خطبہ نہیں سنتا تو اس کی نماز ایسا ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوئی۔ تو تمام ساتھی اس کا خیال کریں گے۔ نماز شروع کرتے ہیں، وقت پورا ہو گیا۔